اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین کرام، تاریخ انسانیت میں 4 ایسے بچے پیدا ہوئے ہیں جو اپنی ماں کی گود ہی میں انہیں گویائی عطا ہوئی، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بات کیے ہیں. ان 4 بچوں کی گفتگو جو ہوئی توحید ہی کا ایک درس ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ ان 4 بچوں نے جو درس دیا انسانیت کو، اس سے ہمیں کیا لینا ہے، ہمارے لیے کیا سبق ہے. سب سے پہلے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ جس وقت قوم سیدہ مریم علیہ السلام کے سامنے کھڑی اور آ کے کہنے لگی، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے تم بہن ہو، ان کی امت سے ہو اور صاحب کتاب بندوں میں و بندیوں میں ہو، تم سے یہ کیا حرکت ہو گئی. تو اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے کوئی جواب نہیں تھا. وہ اگر لاکھ صفائی بھی پیش کرتی کہ مجھے بچہ کیسے پیدا ہوا، تو قوم تو ماننے والی نہیں تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ جب بندہ عاجز ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. حجاج بن یوسف آپ جانتے ہیں کتنا بڑا ظالم تھا. ایک مرتبہ حجاج بن یوسف ایک اندھے کو دیکھا، بوڑھا ہے، اندھا ہے، وہ رو رو کے دعا کر رہا ہے. حجاج بن یوسف اس کے قریب گیا تو دیکھا کہ بیچارہ مجبور ہے، لاچار ہے، اندھا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے بینائی عطا فرما دے. دنیا آنے کے بعد جب بینائی چلی جائیں تو پھر دنیا اندھیری، کیا مزہ آئے گا. اللہ سے مانگ رہا ہے. حجاج بن یوسف کے پاس کوڑا تھا، گھوڑے میں بیٹھا تھا، گھوڑے سے اترا، کوڑا تھا، کوڑے سے ایک مار اس کو مارا پیچھے، اور بولا کہ او کون ہے تو، اور کیا بات کر رہا ہے، کس سے مانگ رہا ہے. تو اس بیچارے نے کہا، بھائی ظالم تو بتا کہ تو کون ہے. تو اس نے کہا، حجاج بن یوسف نام سنا ہے؟ بولا ہاں. تو بولا میں ہی ہوں وہ. تو بیچارے کی پیر تلے زمین سرک گئی، بڑا پریشان ہوا. بولا حضور معاف کیجئے، مجھے معلوم نہیں تھا آپ ہیں. تو حجاج نے پوچھا کیا کر رہا تھا؟ تو اس نے کہا میں نابینا ہوں، اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں. حجاج نے کہا یہ جو کوڑا رسید کیا ہوں صرف تجھے ایک مرتبہ رسید کیا ہوں، تجھے میں 15 منٹ کا وقفہ دیتا ہوں. جس اللہ سے بینائی مانگ رہا تھا اسی اللہ سے بینائی مانگ، بینائی آ گئی تو تیری چھٹی،
ورنہ تیری گردن اڑا دوں گا. میرے متعلق تو تجھے معلوم ہے، میں جو بول دیتا ہوں کر کے دکھاتا ہوں. یہ بول کے کنارے کھڑا ہو گیا. اب وہ بیچارہ اب تک تو بینائی کا سوال تھا، اب اپنی جان کا سوال ہو گیا. وہ اتنا رو رہا ہے، اتنا رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے کہ یا اللہ میری لاج رکھ لے، میری لاج رکھ لے، میری لاج رکھ لے. یہ ظالم مجھے نہیں چھوڑے گا، نہیں بخشے گا اگر تو نہیں بینائی دے گا. 10 منٹ دعا کیا، دنیا روشن ہو گئی، بینائی آ گئی. اور وہ جھٹ سے مڑا اور آ کے کہا حجاج اللہ نے میری لاج رکھ لی، مجھے بینائی آ گئی. حجاج بن یوسف کی توحید دیکھو، اتنا بڑا ظالم. اس نے کہا کیسے آئی معلوم بینائی؟ اگر ساری زندگی پہ یوں بیٹھ کر اللہ سے بولتا بیٹھا رہتا یا اللہ بینائی دے، بینائی دے، بینائی دے، وہ بینائی نہیں آنے والی تھی. جب جان کے لالے پڑے نا، تڑپ تڑپ کر جب مانگنے لگا، اللہ تعالیٰ نے بینائی دے دی. مانگنا ہو تو ایسے مانگنا چاہیے. اس نے ایک سبق دے دیا. تو حضرت مریم علیہ السلام نے بھی جب قوم سامنے آئی اور آ کے طرح طرح سے تہمتیں لگانا شروع ہوئی، تب اس وقت حضرت مریم علیہ السلام تڑپ کر اللہ سے دعا مانگنے لگی. تو انہوں نے دیکھا کہ اپنے گود سے بچہ کہہ رہا ہے. ماں اگر لاکھ بھی صفائی دے، سننے والا کوئی نہیں. اور یہاں بچہ کہہ رہا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی. سارا درس دے دیا، ایک بہت بڑا پیغام دے دیا امت کو. تب جا کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ کوئی عجیب چیز ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی چیز ہے. اور جو پیدا ہوا بچہ ہے وہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، وقت کا نبی پیدا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. تو ان دونوں چیزوں سے ہمیں ایک سبق ملا کہ جب تک ہماری توحید صحیح نہیں ہے، ہمارا کوئی عمل صحیح نہیں ہو سکتا ہے. دینے والی ذات اللہ کی، اور مانگنا ہو تو اسی سے. اور اللہ والوں نے کہا ایک درگیر محکم گیر، ایک درگیر محکم گیر. ایک ہی دروازہ پکڑو، مضبوط پکڑ لو، کام بن جائے گا. تو آج ہمارے مانگنے میں بڑی کمزوری ہے. ہم مانگتے ہیں فوراً نا امید بھی ہو جاتے ہیں. یہ طریقہ مانگنے کا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا انا ظن عبدی بی، بندے کا جیسا یقین میرے ساتھ ہوتا ہے میں ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں. جب مانگنے والے کو یقین ہو کہ میں جس دربار میں ہاتھ اٹھایا ہوں یہ میرا ہاتھ ضائع نہیں ہونے والا، میری دعا تو قبول ہو کر ہی رہنے والی، اس یقین کے ساتھ جب مانگتا ہے تو جو مانگتا ہے وہ چیز قبول ہو کر ہی رہتی ہے. تو سب سے پہلا تاریخ میں، انہیں ویسے سب سے پہلا واقعہ تو نہیں ہے، لیکن سر فہرست ذکر اس وجہ سے اس بچے کا ہے جو ماں کی گود میں بات کیا. یہ وقت کے نبی ہیں، رسول ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. اور ایک عابد بہت بڑا یہود کا، جریج کے نام سے، بڑا عبادت میں مصروف رہتا تھا بیچارہ. ایک دن کی بات ہے کہ عبادت میں مصروف ہے، ماں آئی، ماں نے اس کو آواز دی. اب اس وقت یہ سوچنے لگا کہ اللہ کا دربار ہے، میں کیا نماز توڑوں، ماں کو جواب دوں، یا ماں کو جواب نہ دوں، نماز کو باقی رکھوں. ماں آئی، تھوڑی دیر کھڑی، پکاری، واپس چلے گئی. پھر دوسرا دن ماں اسی وقت میں آئی تو دیکھی کہ بیٹا نماز میں مصروف ہے. پھر پکارنے لگی. یعنی ہماری طرح 2-4 منٹ کی نمازیں نہیں ہوتی تھی نا، گھنٹوں کے قیام و قعود، رکوع و سجود ہوتے تھے. بندہ کھڑے ہو گیا تو بس سب کچھ زندگی بھول کے کھڑے ہو جاتا تھا.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بیان فرمایا کہ آپ جب قیام میں کھڑے ہوتے تھے تو کم سے کم 50 آیتیں پڑھنے کے بقدر نماز میں کھڑے رہتے تھے، اور جتنا آپ کا قیام ہوتا تھا اتنا آپ کا رکوع بھی ہوتا تھا، جتنا رکوع ہوتا تھا اتنا سجدہ، جتنا سجدہ ہوتا اتنا قعدہ بھی۔ تو مطلب کہ قیام میں 50 آیتوں کے برابر جتنا وقت لگا ہے اتنا وقت رکوع میں بھی لگتا تھا۔ یہ نبیوں والی شان ہے۔ تو جریج دوسرے دن بھی نماز میں کھڑے تھے، ماں آئی، پکاری، تھوڑی دیر انتظار کی، پھر چلے گئی۔ چاہیے یہ تھا کہ جب نماز سے فارغ ہوتے ماں کے پاس جاتے، لیکن انہوں نے سوچا کہ اللہ کا دربار ہے، مجھے اس کام سے پڑھ کر کوئی اور کام نہیں ہے۔ تیسرا دن ہوا، پھر ماں آئی، ضرورت زیادہ ہی تھی، دیکھی بیٹا اسی حالت میں کھڑا ہے، پھر پکارنے لگی، بیٹا کچھ جواب نہیں دے رہا اور نماز کو مختصر بھی نہیں کر رہا۔ تو اس وقت دکھے دل سے اس نے کہا کہ یا اللہ، اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یہ کہتے ہوئے واپس چلے گئی۔ اب جریج جو انجانا آدمی تھا لوگوں میں مشہور ہونا شروع ہوا، لوگوں میں اتنا مشہور ہوا کہ اس کی عبادت جو ہے لوگوں میں ایک مثال بن گئی۔ آخر کار ایک ایسا بھی موقع آیا کہ ایک عورت نے قوم کے سامنے اپنا بچہ دیکھ کے کہا کہ یہ جو بچہ میرے پیٹ سے پیدا ہوا ہے جریج سے پیدا ہوا ہے۔ لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا تو سب کے سب آئے اور جریج کو ذلیل و خوار کیا، اپنے عبادت خانے میں جو بیچارہ عبادت میں تھا اس کو ذلیل و خوار کر کے باہر کھینچا، اور اس کے سوما جو ہوتا ہے اس کا عبادت گھر، اس عبادت گھر کو ڈھا دیا، زمین سے زمین کر دیا۔ اس وقت جریج نے کہا مجھے تھوڑا تو موقع دو کہ میں 2 رکعت تو پڑھ سکوں، کچھ عبادت تو کر سکوں۔ اس نے عبادت کا وقفہ لیا، عبادت کی، اور پھر واپس آیا اور بچے کی پسلی پہ انگلی مارتے ہوئے کہا کہ بتا تو دے کہ تو کس کا بچہ ہے۔ بچہ پیدا ہوا بچہ ہے، اس کو جب انگلی چبا کے کہا کہ بتا دے کس کا بچہ ہے، تو اس نے کہا میں تو فلاں چرواہے کا ہوں۔ قوم کو جب یہ معلوم ہوئی بات، اس وقت تک بیچارہ خاموش تھا جب تک کہ دل نہیں دکھا، بے بس نہیں ہوا، اس وقت تک خاموش تھا۔ جب بے بس ہوا اللہ کے دربار ہی کی طرف گیا اور اللہ ہی سے التجا کی کہ اللہ میری عزت جا رہی ہے، اور میں اپنی زندگی کس کے لیے وقف کیا تھا، تیرے ہی لیے کیا تھا۔ تو اس وقت اللہ کا حکم ہوا، اس نے یوں کیا تو بچہ بولنے لگا۔ اب جب بچہ بولنے لگا لوگ اس کے پیروں میں گرے، کہنے لگے معافی ہم مانگتے ہیں، آپ حکم دیجئے کہ آپ کا سوما جو ہم سونا اور چاندی پہ گلا کے بنا دیں گے۔ جریج نے کہا مجھے اتنی بھی عزت نہ دو اور ایسے بھی ذلیل و خوار نہ کرو، جیسے مٹی کا کچا گھر تھا ویسے ہی مجھے بنا کے دے دو۔ تو اس واقعے سے بھی ایک سبق ہمیں یہ لینا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی کتنی ناقدری کر دیتے ہیں، عبادت کا سہارا لے کے کتنوں کے ہم دلوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اتنا بڑا عابد و زاہد جب ماں کا دل دکھا اور اس کے زبان سے کچھ الفاظ نکل گئے تو وہ الفاظ ضائع نہیں ہوئے، ضرور قبول ہو کے رہے۔ فتنوں میں وہ مبتلا ہوا، ذلیل و خوار ہوا، پھر اللہ کا در تھاما تو واپس عزتیں ملی، لیکن تب تک کی جو مدت ہے اس پہ کیا بیتی ہوگی۔ آخر یہ کیا چیز تھی؟ بڑوں کے ساتھ ہم نے بے ادبی کی ہے، بڑوں کے مقام کو ہم نے نہیں جانا۔ یہ ہمارا اسلام ایسے ہے جو بڑوں کے ساتھ عزت کا حکم دیتا ہے، چھوٹوں کے ساتھ رحم کا حکم دیتا ہے، برابر لوگوں کے ساتھ انصاف کا حکم دیتا ہے۔ پیارا مذہب ہے۔ عمل ہم کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں تو فائدے ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس واقعے سے ہمیں 2 چیزیں معلوم ہوئی کہ
پریشانی کے وقت ادھر ادھر بھٹکنا نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی کے دربار کو تھام کر اللہ ہی سے التجا کرنا ہے، اللہ ہی سے صلاح کرنا ہے، صلاح مانگنا ہے کہ یا اللہ مجھے کرنا کیا ہے، اب تیرے سوا کوئی اور در ہے نہیں کہ جہاں میں جاؤں اور اس سے کچھ مانگ سکوں، کچھ امید رکھ سکوں، جو کچھ ہے بس تو ہی ہے، تجھی سے میں التجا کرتا ہوں کہ اب میرے دل میں وہ بات ڈال جو میرے لیے خیر ہو۔ اور دوسرا سبق یہ ملا کہ جہاں تک ہو سکے کسی کا دل دکھانا اور دل دکھ کر جس کے دل سے کوئی آہ نکل جاتی ہے، وہ آہ کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑا عابد، ایک بہت بڑا مالدار آدمی تھا، وہ ظلم بہت زیادہ کرتا تھا، ظلم زیادتی بہت زیادہ کرتا تھا۔ ایک دن دیکھا گیا کہ اس کی لکڑیوں کی جو بڑی دکان ہے، وہ دکان میں آگ لگی ہے اور وہ سب جل کر خاکستر ہو گئے ہیں، اور صبح کے وقت اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہے کہ شاید آگ ادھر سے آ گئی جل گئی، شاید چنگھاری ادھر سے آئی، لکڑیاں سوکھی تھی تو سب کچھ خاکستر ہو گیا۔ ایک اللہ والا ادھر سے گزر رہا تھا، اللہ والے نے کہا آگ نہ ادھر سے آئی نہ چنگھاری ادھر سے آئی، مظلوموں کے دل سے جو آہ نکلی ہے وہ تیرے مال کو برباد کرتی ہے۔ تو ایک بہت بڑا سبق یہ ملا۔ تیسرا واقعہ، فرعون کی جو بیٹی تھی اس کو کنگھی کرنے کے لیے ایک ماشطہ تھی، مشاطہ، وہ چھپ کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا لی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا، کنگھی کرتی کرتی کنگھی جب نیچے پڑی تو اس کے زبان سے نکلا بسم اللہ، یہ کہتے ہوئے جب اٹھائی تو فوراً بیٹی مڑ کے کہنے لگی بسم اللہ کیا ہے، اس سے مراد میرا باپ ہے، انا ربکم الاعلی، یہ کیا میرا باپ ہے اس سے مراد؟ تو اس نے کہا باپ تیرا کون ہے، وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی تو انسان ہے، میرا اور تیرے باپ کا ایک ہی رب ہے، وہ اللہ ہے، اس اللہ کے نام سے میں نے اپنا کام کیا ہے۔ بیٹی نے اس کو دھمکی دی اگر یہ تیرا ایمان ہے تو میں اپنے باپ کو سنا دوں گی۔ تو اس وقت مشاطہ نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، جو ایمان ہے وہ ایمان ہے، جو ظاہر ہو گیا وہ ظاہر ہو گیا، اب تو کوئی بدلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اب ڈر بھی کسی کا نہیں ہے، جس کو سنانا ہے سنا لے۔ جب فرعون کو بات پہنچی، فرعون نے بلا کے پوچھا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو ماشطہ نے کہا کہ میرا رب بھی وہی ہے جو تیرا رب ہے، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ تو یہ توحید کا سبق ہے۔ مشکل کے وقت بھی کچھ سمجھوتا نہیں ہے، مشکل کے وقت بھی علی الاعلان میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ تو فرعون نے اس کو دھمکیاں دی، ڈرایا دھمکایا، لیکن کوئی جب فرق نہیں پڑا تو اس وقت اس نے ایک بہت بڑی کڑھائی منگایا اور اس میں تیل کو خوب گرم کیا اور مشاطہ کے سینے میں جو بچہ تھا اس کو چھینا اور قریب تھا کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے۔ اپنے آپ کو اگر آگ میں ڈالے تو کوئی سوال نہیں تھا، گود کے بچے کو جب چھینا گیا تڑپ گئی، جب تڑپی تو بچہ اس وقت زبان کھولا، گود کا بچہ کہنے لگا اصبری اصبری انک علی الحق۔ اما جان آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، صبر سے کام لے لو، یہ تھوڑی دیر کی تکلیف ہے، دائمی جو محلات ہمارا انتظار کرتے ہیں وہ تو ہمیں ملنے ہی والے ہیں، جب حق پر ہیں تو پریشانی کی کون سی بات ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ قیامت تک کے لیے
ایک درس مل گیا کہ صبر میں جب جم جاتے ہیں تو یا تو دنیا میں مصیبت ٹل جاتی ہے یا تو آخرت تو ہماری کامیاب بن ہی جاتی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے استقامت کا اور صبر کا جو درس ہے ایک ڈاکو سے ملا۔ بادشاہ واسق باللہ کے دربار میں مجھے لے جایا جا رہا تھا کوڑے مارنے کے لیے۔ ہر دن یہی کام تھا، میں جب بے ہوش ہو جاتا تو مجھے جیل میں ڈال دیا جاتا۔ امام احمد بن حنبل جیسی شخصیت کو ایک ناحق چیز کو زبان سے کہلوانے کا تھا خلق قرآن، وہ بہت بڑی بات ہے، لیکن میں صرف یہاں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں زخموں سے چور ہو کے جب بے ہوش ہو جاتا تو مجھے مرہم پٹی کی جاتی اور جیل میں ڈال دیا جاتا، پھر دوسرے دن پھر بلایا جاتا، پھر مجھ سے کہلوانے کی کوشش کی جاتی، پھر کوڑے مارے جاتے۔ ایک دن دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی دربار سے باہر اس کو لوگ اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو لوگوں سے کہا ان کے قریب مجھے لے جاؤ، امام احمد بن حنبل ہیں، ان کے قریب لے جاؤ۔ امام احمد بن حنبل کے قریب جب لے جایا گیا تو اس نے کہا احمد آپ حق پر ہیں یا ناحق ہیں؟ امام احمد نے کہا میں حق پر ہوں۔ تو اس نے کہا دیکھو اگر استقامت چاہتے ہو، مضبوطی اگر آپ سیکھنا چاہتے ہو تو مجھ سے سیکھو، میں چور ہوں، ڈاکو ہوں، چراتا ہی ہوں، ڈاکہ ڈالتا ہی ہوں، ایک ہاتھ کاٹا گیا، ایک پیر کاٹا گیا، اب دوسرا ہاتھ بھی کاٹا جانے والا ہے، اب دوسرا ہاتھ کٹنے کے بعد بھی میں چوری نہیں چھوڑوں گا، برابر کرتا رہوں گا۔ جب میں ناحق رہ کر اتنا مضبوط ہوں، اتنے استقامت میں ہوں، آپ حق پر ہیں، آپ مضبوط جم جائیے، اللہ آپ کا بھلا کرے گا۔ یہ کہہ کے وہ نکل گیا باہر، لوگ اس کو اٹھا کے لے کے گئے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں استقامت کا اگر درس ہے، صبر کے معنی مضبوط جم جانے کا اگر درس ہے تو میں نے اس سے سمجھا، اس سے سیکھا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی سورہ والعصر کے اندر فرمایا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو یہ تواصوا بالصبر کے معنی یہی ہیں کہ بندہ جب نیک ہو جاتا ہے تو نیک بن جانے کے بعد بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان مشکلات کو بھی اگر مضبوطی سے جم کر مقابلہ کیا اور استقامت کا پہاڑ بن کر رہا تو سارے مشکلات دور ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے اندر یہی کمی ہے کہ ہم تھوڑا اگر نیک بننا چاہتے ہیں، کچھ لوگوں نے ہمارا مذاق اڑایا تو ہم فوراً اس وقت پریشان ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں کہ میں نیک بننا چاہ رہا تھا، لوگوں نے میرا مذاق اڑایا، اب میں اپنا راستہ بدل رہا ہوں۔ یہ چیز نہیں ہے استقامت۔ تو مشاطہ جو ہے وہ اور اپنا بچہ دونوں کو اس نے تیل میں ڈلوا لیا، اپنی دنیاوی زندگی کو ختم کر لی، لیکن آخرت اتنی کامیاب بنی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک جگہ اتنی خوشبو اور اتنی مہک کہ آپ علیہ السلام نے سیدنا جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون سی مہک آ رہی ہے، یہ کون سی خوشبو آ رہی ہے جو میں سونگھ رہا ہوں؟ تو سیدنا جبرائیل نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ فرعون کی خادمہ، جو فرعون کی بیٹی کی خادمہ مشاطہ تھی، اس کی قبر کے اوپر سے آپ گزرے ہیں، اس کی مہک کو آپ نے محسوس کیا ہے۔ تو دنیا میں جب اتنی مہک ہے تو آخرت کیا حال ہے؟ تو ہمیں استقامت کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم سے کوئی بڑے بڑے امتحانات نہیں لیے جا رہے ہیں، صرف ہم سے ہلکے ہلکے معمولات ہیں، ہلکے ہلکے ہم سے پابندی مانگی جاتی ہے، نمازوں کی پابندی ہے، معاملات کی پابندی ہے، معاشرت کے سدھار کے مسئلے ہیں، یہ چیزوں کو ہم سے مانگا جا رہا ہے، یہ ہم سے نہیں ہو رہا ہے۔ تو ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے، اور پچھلے لوگوں پر کیا کیا پریشانیاں آئے ہیں، کیسے کیسے انہوں نے مجاہدات کے ذریعے اللہ کو پانے کی کوشش کی ہے، کیسے کیسے مشقتوں کے ذریعے انہوں نے اپنے ایمان کو بچایا ہے، یہ چیزوں کو اگر سوچیں گے تو ہمیں اس میں بہت بڑا سبق ملے گا۔ اب میں نے 4 کا ذکر کیا تھا تو چوتھی بات کہہ کر ختم کرتا ہوں
کہ 4 بچے جو اپنی ماں کی گود میں بات کیے تھے، ایسے ہی بنی اسرائیل ہی میں ایک بچہ ماں کی گود میں تھا، ماں بڑی نیک تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ سامنے سے ایک اچھی بہترین سواری میں ایک نوجوان دیکھنے میں بڑا اچھا لگ رہا تھا سامنے سے گزرا، تو اس نے فوراً ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی کہ یا اللہ، جو بندہ سامنے جا رہا ہے اس بندے کی طرح میرے بچے کو بھی بنا دیجئے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ انگلی رکھ کر بتاتے ہیں کہ میں یوں سمجھو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بچہ یوں دودھ پی رہا تھا، چوس رہا تھا، فوراً اس نے منہ کو ہٹایا اور کہا کہ یا اللہ ہرگز بھی ایسا نہ کرنا، جو بندہ جا رہا ہے جس کی طرف اشارہ کر کے میرے لیے دعا کی گئی، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسا مجھے مت بنا۔ عورت پریشان، بچہ ماں کی گود میں ہے، بات بھی کرتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر گئی کہ ایک عورت پر تہمت لگا کر لوگ اس کو گھسیٹ کے لے جا رہے تھے، اس کو برا بھلا کہہ رہے تھے، تکلیفیں دے رہے تھے۔ اس وقت ماں ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی انسان ایسے بھی ہوتے ہیں، یا اللہ میرے بچے کی ایسی نوبت نہ آئے۔ بچہ فوراً ماں کے دودھ پیتے منہ کو باہر نکالا، کہا کہ یا اللہ یہ اس کے حق میں مجھے قبول کر لیجئے، جیسے وہ عورت ہے ویسے مجھے نیک بنا دیجئے۔ اب عورت جو ہے اپنے بچے کی طرف متوجہ ہوئے کہنے لگی کہ یہ کیا بات ہے، جس کی طرف مجھے امید تھی تو نے منع کر دیا، اور جس کو میں حقیر سمجھی تو نے ویسے مانگا۔ تو بچہ اس وقت پھر گویا ہوا کہنے لگا کہ جو بندہ تھا اس کا ظاہر تو بڑا سنورا ہوا تھا، باطن کے حساب سے بڑا ظالم تھا، اس کی آخرت خراب تھی، اور جس کا ظاہر گندہ نظر آتا تھا وہ تہمت کی شکار ہو چکی تھی، حالانکہ وہ نیک بندی تھی، اس کا باطن بڑا چمکدار تھا، تو میں نے نسبت اس کی طرف جوڑ لی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کبھی کسی کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلے نہیں کرنا چاہیے، ظاہر کیسے بھی ہو اللہ تعالیٰ باطن کو جاننے والا ہے، باطن کے الگ کیفیات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال۔ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا رب العالمين۔ اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ الہ العالمین تو قاضی الحاجات، ہم محتاج ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، صغیرہ کبیرہ جانے انجانے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے ظاہر کو بہتر بنا دے، ہمارے باطن کو اس سے بہتر بنا دے۔ اے اللہ توفیقات صالحات سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ ہماری ساری خباثتوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہماری دلی قدورتوں کو دور فرما دے، خصائل حمیدہ سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو مصفہ مزکہ مجلہ بنا دیجیے۔ اے اللہ ارحم الراحمین جب تک دنیا میں رہیں تیرے نام لیوا رہے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے ہمارے دلوں کو سرشار فرما دے۔ اے اللہ تیری رضا نصیب فرما، تیرے حبیب کی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین ان اعمال کے توفیق عطا فرما جن کے کرنے سے تیری محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ اے اللہ ارحم الراحمین نہ گناہ سے بچنا ہمارے لیے آسان ہے، اے اللہ نہ عبادتوں کا کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ اے اللہ محض اپنے لطف و کرم عبادتوں کی توفیق بھی عطا فرما، گناہوں سے بچنا بھی آسان فرما دے۔ اے اللہ ارحم الراحمین تو بڑا ہی رحیم و کریم آقا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، دریا کے جھاگ کے برابر بھی گناہوں تو معاف کرنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ اے اللہ سارے عالم کو سیراب کر دے پھر بھی تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آنے والی، محض اپنے لطف و کرم رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ارحم الراحمین ہمیں ایمانی نور سے مالا مال فرما دے، توفیقات کی جو چنگاری ہے وہ چنگاری عطا فرما دے۔
اے اللہ ارحم الراحمین گناہوں کی نفرت بھی ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہر قسم کے نفسانی الہ العالمین وساوس سے، نفسانی خواہشات سے ہماری حفاظت فرما لے، نفس و شیطان کے چنگل سے چھڑا لے۔ اے اللہ نفس و شیطان کے چنگل سے چھڑا لے۔ اے اللہ ذہنی عیاشیوں سے ہماری حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ارحم الراحمین دلی بے راہ روی سے ہماری حفاظت فرما لے، ہدایت پر گامزن رہنا نصیب فرما دے۔ اے اللہ ارحم الراحمین دنیا بھر میں مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مراکز دینیہ کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی زیارتوں سے مالا مال فرما، حج اور عمروں کے توفیقات سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ ارحم الراحمین حرمین میں جتنی بھی دعائیں اب تک ہوئی ہیں اے اللہ ان ساروں کو بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ مزید کی بھی التجا ہے، مزید کی بھی ہم بھیک مانگتے ہیں، عطا فرما دے۔ اے اللہ ارحم الراحمین اللہ والوں کا دامن تھام کر زندگی گزارنا نصیب فرما۔ اے اللہ انگلی تو کسی کی تھامنی ہی ہے، اے اللہ نفس و شیطان سے ہمیں چھڑا لے۔ اے اللہ والوں کا دامن تھما دے۔ اے اللہ ارحم الراحمین اذا رؤوا ذکر اللہ والی کیفیت نصیب فرما دے۔ اے اللہ سارے عالم میں جہاں بھی پریشان بندے ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے، جو مظلوم ہیں ان کے ظلم کی داستانوں کو ختم فرما دے، ظالموں کو ہدایت نصیب فرما دے۔ ظالموں کے حق میں اگر ہدایت نہیں ہے تو اے اللہ تو کافی ہے، ان کے پنجوں کو، ظلم کے پنجوں کو مروڑ دے، انہیں صفحے ہستی سے مٹا دے۔ اے اللہ انہیں صفحے ہستی سے مٹا دے۔ اے اللہ انہیں صفحے ہستی سے مٹا دے۔ اے اللہ خصوصاً ہندوستان کی مذہبی آزادی چھیننے کے لیے لاکھ کوششیں کی جاتی ہیں، اے اللہ ارحم الراحمین ہماری حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما لے۔ اے اللہ والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین آپس جو اختلافات ہیں سارے اختلافات کو ختم فرما دے، ایک اور نیک ہو کر زندگی گزارنا نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے الہ العالمین اس کو محض اپنے لطف و کرم قبول فرما لے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور آپ کے صدقے ازواج مطہرات، صحابہ صحابیات، اولیاء اتقیاء کے ارواح کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ اے اللہ ارحم الراحمین سلاسل اربعہ کے بزرگان دین کو اس کا ثواب پہنچا۔ اے اللہ خصوصاً سلسلے چشتیہ کے جن 40 سلاطین کے توسط سے ہم دعائیں مانگتے ہیں اے اللہ ان تمام کو اس کا ثواب پہنچا کر اے اللہ ارحم الراحمین ان سے اے اللہ ان کے فیوز و برکات سے ہمیں محروم نہ فرما، ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو کورٹ کچہری کے مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے کامیابی کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ ارحم الراحمین اے اللہ ارحم الراحمین جو تعلیم و تعلم میں مصروف ہیں اے اللہ انہیں برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ ارحم الراحمین بڑوں کا اے اللہ ادب نصیب فرما، چھوٹوں پر شفقت نصیب فرما۔ اے اللہ جہاں بن بیاہی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے بہتر سے بہتر جوڑ عطا فرما دے، جہاں لڑکے ہیں ان کے لیے مناسب رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ ہماری ساری دعائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔